ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے جماعت اسلامی کے عبدالرشید صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ کسی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جی عبدالرشید صاحب بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ ابھی سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے تو دیکھیں، میں نے جو ایلیگیشن لگائے ہیں نا وہ حقائق پر مبنی ہیں، اور سینٹ کے الیکشن والے دن میں نے پریس کانفرنس پہ یہ ساری چیزیں دے دی ہیں۔ دوسرا، جو اس وقت لاپتہ افراد تھے یا جو اٹھائے گئے چیئرمین تھے، جماعت اسلامی نے 2 دن پہلے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی، اور سندھ ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ الیکٹرال ووٹ جتنے ہیں منتخب افراد ان کی الیکشن پروسیس میں شرکت کو یقینی بنائیں، ان کو بازیاب کروائیں۔ لیکن آج یہ منظر لوگوں نے خود دیکھا ہے، کیمرے کی آنکھ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بعد میں پہنچ بھی گئے 6-8 افراد، ان کو بھی الیکشن کے پروسیس میں شامل ہونے نہیں دیا گیا۔ یعنی یہ اندھیر نگری چوپٹ راج اور ملک کے ادارے اور الیکشن کمیشن اگر سب کچھ پہلے ہی طے کر کے بیٹھ جائیں، جس طرح زرداری صاحب کی خواہش اور بلاول صاحب کی خواہش کے مطابق کہ شہر کراچی کا میئر جیالہ ہوگا، اور ان کی خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کریں۔ میں نے تو کل بھی یہ بات کہی تھی کہ آئی جی سندھ کیا کر رہے ہیں کہ جب ڈیفنس کے بنگلے میں پولیس کمانڈو فورسز جو ہے وہ لوگوں کو حبس بھیجا میں رکھی ہوئی ہے اور عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں، اور انتخاب کا تماشا بھی چل رہا ہے، اور لوگ غیر حاضر بھی ہوتے ہیں اور میئر بھی بن جاتا ہے۔ یعنی 9 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی وہ اس میئرشپ کے انتخاب کو ہار جاتی ہے، اور 3,25,000 ووٹ لینے والی کراچی سے پیپلز پارٹی اپنا میئر لے آتی ہے۔ صحیح، بٹ وی آر پاسٹ دیٹ سٹیج۔ اس وقت تو جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، کراچی میں، سندھ کے مختلف علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ وہ اپنے پارٹی کے جو نغمے ہیں ان کو چلا رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور ایک عمومی رائے یہ ہے کہ جب بس اس قسم کا نتائج اعلان کر دیا جاتا ہے تو بس اب آپ اس کو قبول کریں، سر جھکائیں، آگے چلیں۔ اہم سوال یہ ہے، کامران مرتضیٰ صاحب، سلمان بلوچ صاحب، عبدالرشید صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے کراچی کے انتخابات کے لیے اتحاد کیا، کیا یہ 2023 کے یا کچھ لوگ کہتے ہیں 2024 کے انتخابات، اس تک بھی جائے گا آپ کا اتحاد؟ سلمان مجاہد بلوچ صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ مرکز میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں نا، اسی حکومت کا حصہ ہیں، چاہے آپ سندھ میں نہیں ہیں، تو کیا آپ کا یہ سلسلہ، یہ جو شادی ہے، یہ اسی طرح قائم رہے گی؟ اسی طرح کامران مرتضیٰ صاحب، جو آپ کا اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے آپ کی جماعت کا، یہ اسی طرح قائم دائم رہے گا یا کوئی لڑائی ہوگی اور آپ لوگ علیحدہ ہو کر علیحدہ الیکشنز لڑیں گے؟ عبدالرشید صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، جماعت اسلامی کی پالیسی بہت واضح ہے کہ وہ اپنے انتخابی منشور اور نشان کے ساتھ انتخابات میں جائے گی۔ سیاسی عمل کے اندر کسی بھی موقع پر کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے اور ایڈجسٹمنٹ کے آپشن ہوتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی اس وقت وہ واحد جماعت ہے جو ثابت شدہ کرپشن فری ہے، اور اس وقت ملک کو ایسی ہی قیادت کی ضرورت ہے کہ ملک کو اس معیار سے نکال سکے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے اپنے منشور اور اپنے انتخابی نشان کے ساتھ کراچی کے اندر بھی انتخاب لڑا، بعد میں حکومت سازی کے لیے، میئرشپ کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اس مسئلے پر مفاہمت بھی ہوئی۔ تو اسی طرح اگر آئندہ بھی پاکستان کی کوئی ایسی ضرورت بنے گی تو ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے منشور اور نشان کے ساتھ اپنے انتخاب کے اندر۔ ٹھیک ہے، سلمان بلوچ صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو اتحاد ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر دیا، آپ اس پر مطمئن ہیں جو آپ نے گزشتہ سال فیصلہ لیا تھا؟ دیکھیں، اگر میں میری بات کروں اور ایز اے ورکر آف این کے ایم بات کروں تو ہم تو مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ جو 4 سالہ دور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا اتحاد تھا، اس اتحاد سے ہم مطمئن نہیں تھے، کام نہیں ہوئے، معاملات حل نہیں ہوئے۔ لائک وائز مردم شماری کا مسئلہ تھا، دیگر ایم کیو ایم کے دفاتر کا مسئلہ تھا، ساتھیوں کے لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کا مسئلہ تھا، اور بھی ایشوز تھے جو شہر کراچی کو پرٹین کرتے تھے۔ لیکن پی ڈی ایم کا ساتھ ہم نے اس لیے دیا تھا کہ وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ شہر کراچی کے حوالے سے، حیدرآباد کے حوالے سے تمام مسائل کو حل کیا جائے گا، اور ہم نے 2 معاہدے بھی کیے تھے۔ ایک معاہدہ ہم نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا تھا نون لیگ کے ساتھ، ایک معاہدہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے جو گارنٹر تھے معاہدے کے، مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف صاحب تھے، اور بھی دیگر حضرات تھے۔
لیکن پیپلز پارٹی نے ایک بھی شک پہ جو ہے آج تقریباً 1 سال پورا ہو چکا، ایک بھی شک پہ عمل نہیں کیا. کنوینر ایم کیو ایم پاکستان، تو اب آپ ناراض جو ہیں وہ معاہدہ کرنے والی دوسری پارٹی سے ہیں یا گارنٹر سے ہیں؟ گارنٹر سے ناراض ہیں یا پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں؟ میں عرض کر دوں، دیکھیں ہمیں تو نہ گارنٹر نے، ہم نے گارنٹر کے پاس بھی اپنا رونا رو کے گئے کہ جی بھائی آپ کی گارنٹی پہ ہم نے معاہدہ کیا تھا، آپ بھروسہ کیا تھا پیپلز پارٹی پہ، نواز شریف صاحب کو بتایا، شہباز شریف صاحب کو بتایا، لیکن ہر وقت وہی بات گفتن نشستن برخاستن، یعنی کہ ہمیں بس یہ کہا گیا ٹھیک ہے یقین دہانی کرائی گئی. اب مردم شماری میں دیکھیں نا ابھی کیا ہوا، شہر کراچی کو پورا نہیں گنا گیا. ہم کہتے رہے کہ جی صحیح معنوں میں مردم شماری کرا دیں، نہیں ہوا. اور شہباز شریف صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ اگر ہم صحیح مردم شماری کرا دیں. میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب سے ذرا میں اس کے اوپر جواب لے لوں. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کی جماعت گارنٹر تھی، ایم کیو ایم کے تحفظات، ایک بھی شک وہ اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بیچ میں ایم کیو ایم ایک آدھ دفعہ ناراض ہوئی ہے، مگر وہ اس ناراضگی میں پھر انہوں نے واپس رجوع کیا ہے اور واپس مان گئے ہیں. اب بھی ان کے جو ہمارے ایم کیو ایم کے دوست ہیں وہ کیبنٹ میں شریک ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی ناراضگی والی بات نہیں ہے. اگر فرض کریے کہ کوئی اور صورتحال ہوتی کہ جو یو آئی جو ہے ناراض ہوتی، نون سے ناراض ہوتی، پیپلز پارٹی سے ناراض ہوتی، تو ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھتے یا ہم اپنی منسٹریاں چھوڑ گئے ہوتے. تو جب ہم ان کے ساتھ ہم نے ساتھ نہیں چھوڑا، ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، مل جل کے حکومت کر رہے ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی ناراضگی بظاہر نظر نہیں آتی. ویسے اتنی بہت بڑی جو ہے نا وہ پارٹیوں کی حکومت ہو، اس میں چھوٹے موٹے مسائل چلتے رہتے ہیں اور وہ پھر ایڈریس بھی ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. ایک بات تو زیادہ پارٹیوں کی حکومت ہے اس لیے مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے مسائل جو ہے وسائل سے زیادہ ہیں، اور جب مسائل وسائل سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر سب دوستوں کی خواہشات کو پورا کرنا وہ ممکن نہیں رہتا. اور جو چیزیں ممکن نہیں رہتی وہاں ناراضگیاں ہوتی ہیں، مگر پھر جب سمجھائیں تو سب بات مان بھی لیتے ہیں، بات سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ ان وسائل میں جو ہے نا وہ جو مطالبات پورے نہیں ہو سکتے، اور اگر نہیں ہو سکتے تو یقیناً آپ دیکھیں کتنے مشکل صورتحال ہے گزشتہ 12-14 مہینے سے، اور اس مشکل صورتحال کو جو ہے نا وہ گزار رہے ہیں، مل جل کے گزار رہے ہیں. اس میں ایم کیو ایم بھی یقیناً شامل ہے، اس میں ان کی کاوشیں بھی شامل ہیں. تو سارے اس وزن کو اٹھائے ہوئے ہیں. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب، ہم تو اسی امید میں تھے کہ آپ تمام جماعتیں جو ہیں وہ مسائل سے زیادہ ہمارے وسائل کر دیں گے اور یہ سارے معاملات چلیں گے. بہرحال یہ تو سلسلہ چل رہا ہے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے جوائن کیا. کامران مرتضیٰ صاحب اور عبدالرشید صاحب، آپ میرے ساتھ رہیے گا. کامران مرتضیٰ صاحب سے ظاہر ہے کہ آئینی اور قانون منظرنامہ اس پر بات کریں گے. اس وقت ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں تالپور صاحب؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ السلام جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ. سر، بہت سارے لوگ آپ کو مبارک دے رہے ہیں، آپ کی پارٹی جشن منا رہی ہے، آپ نے میئر اپنا منتخب کروا لیا، جو بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. لیکن اس تمام جشن کے اوپر جو آپ کے حریف ہیں، جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑا فاؤل پلے کیا ہے، آپ لوگوں نے کورس کیا ہے، دباؤ ڈالا ہے، خریدے ہیں لوگ، اور آپ کا رائٹ نہیں بنتا تھا، لیکن آپ نے جیسے تیسے کر کے ایک فاؤل پلے سے اپنا میئر منتخب کروا لیا. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ یہ ایک نیا رواج بن گیا ہے، نہ کہ صرف پاکستان میں، پر اب یہ پاکستان سے ٹریول کر کے یو ایس اے بھی بیماری پہنچ گئی ہے کہ جو بھی اپنی الیکشن ہارتا ہے وہ دھاندلی کا رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ماحول خراب کرنا ان کی فطرت بن گئی ہے. اور مجھے تو بڑا دکھ ہوا، مجھے نہیں تھی امید کہ اپنی ڈیموکریٹک ہار کو جماعت اتنا پرسنلی لے گی جتنا پرسنلی انہوں نے لیا ہے. جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، جس قسم کے کمنٹس کر رہے ہیں، بجائے یہ کہنے اور سوچنے کے کہ ہم ساتھ مل بیٹھ کر کراچی کی بہتری کریں گے، کراچی کے مسئلے مسائل حل کریں گے، پولوشن کے ایشوز سالو کریں گے، کچرا ہر جگہ پر جو پرابلمز فیس کرتے ہیں ان کو صحیح کریں گے، پانی کے ایشوز کو صحیح کریں گے، گٹر نالوں کو صحیح کریں گے، یہ بیٹھ کے اپنی سیاست سیٹ کے پیچھے رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ ہماری ڈیموکریٹک جیت ہے. ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جماعت کی کہ انہوں نے پی ٹی آئی، جو کہ پارٹی آف دا پاسٹ ہے، جو کہ پاکستان دشمن جماعت ہے،
اس کے ساتھ ہاتھ ملا. ان کو ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا اگر یہ چاہتے تھے, اگر ان کی نیت بجا تھی, ان کی نیت صاف تھی, اگر یہ واقعی کراچی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. ان کو ہم نے بڑی اچھی آفر دی تھی. ہم نے ان کو کہا تھا ہم ان کو ڈپٹی میئر کی سیٹ بھی دیں گے, اور ہم بہت سے ٹاؤنز بھی ان کو دے رہے تھے جو کہ اب ان کو نہیں ملیں گے. ان ٹاؤن سے بھی گئے, ڈپٹی میئر کی سیٹ سے بھی گئے, سیاست سے بھی گئے. تو دس واز ناٹ واٹ دے ور سپوز ٹو ڈو. یہ اقتدار کے نشے میں بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اندھے ہو گئے. اب میرے خیال سے ان کے لیے بہتر یہ ہوگا. میں اس کے اوپر جواب لے لوں. عبدالرشید صاحب, آپ کے جو کالیگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ سب کچھ آپ کی اپنی وجہ سے ہوا ہے. آپ کو اچھی بھلی وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی میئرشپ کی آفر کر دی تھی, آپ اپنی سیاست سے بھی گئے, آپ میئرشپ سے بھی گئے, تو یہ تو ہونا تھا آپ کے ساتھ. تیمور طالپور صاحب مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, میرے اسمبلی کولیگ بھی ہیں, سینئر بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے کراچی کے لوگوں کی اور ان کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے, اس کی توقع پیپلز پارٹی سے فی الوقت میں ذاتی طور پر نہیں رکھ رہا تھا, کیونکہ سیاسی اخلاق اور اقدار میں اس وقت سب سے سینئر پارٹی یہ مانی جاتی ہے. لیکن یہ جمہوریت کا یہ انداز متعارف کروانے والے یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر دور میں ہارس ٹریڈنگ کی ہے. 1970 سے لے کر کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب لاڑکانہ سے انتخاب لڑ رہے تھے تو ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو انہوں نے آفر کی تھی, وہ تو آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے. آپ میری بات تو سن لیں مکمل ہونے. جی ہمیں اپنے ساتھ لے کر کے چلنا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, لیکن ان خواہشات کے پیچھے اگر مینڈیٹ کے اوپر ڈکیتی ہو تو یہ ساتھ چلنے کی خواہش تو مفروضہ رہ جاتی ہے نا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے اندر جس طریقے سے انتخابات کو اپنے حق میں ڈالا ہے, اپنی مشینری کا استعمال کیا, اس کے بعد ان کی خواہش مفروضہ رہ گئی ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے تھا کہ کراچی کی تعمیر اور ترقی کے لیے تو 15 سال سے اقتدار کے اندر موجود ہیں. بلاول بھٹو جو چیئرمین صاحب ہیں وہ پچھلے دنوں K4 کے افتتاح کے موقع پر, چوتھے افتتاح کے موقع پر شہباز شریف صاحب سے شکوہ کر رہے تھے کہ میرے گھر بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے. تو میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے نالے کیوں نہیں نکالے انہوں نے شہر کراچی کے؟ حکومت میں تو یہی تھے, یعنی انہی کے پاس وزارت بلدیات, انہی کے پاس صدر مملکت, انہی کے پاس وزیر اعظم, انہی کے پاس وسائل, انہی کے پاس بجٹ, لیکن کراچی کو پانی نہیں ملتا, کراچی کے نالے صاف نہیں ہوئے, کراچی کی ترقی اور تعمیر نہیں ہوئی. ہم نے تو انتخاب ہی ان کے خلاف لڑا تھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے 15 سال ڈیلیور کرنے میں ناکام رہ گئی. MKM نے کراچی کے حقوق کا نعرہ تو لگایا لیکن وہ اپنے آپس کی بندرباٹ اور جائیدادوں کو بنانے میں کھو گئے. اس لیے کراچی کو نعمت اللہ خان اور عبدالستار اغوانی کے بعد دوبارہ اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کو ہونیسٹ قیادت مل جائے. اور بالکل یہ بات ان کی وجہ ہے کہ ہماری خواہش بھی یہ تھی کہ کراچی کے اندر انتخابات فیئر ہوں, ٹرانسپیرنسی اس کی قائم رکھی جائے, جس کے پاس مینڈیٹ ہو اس کو قبولا جائے. لیکن جب ٹرانسپیرنسی کام نہیں ہے تو مینڈیٹ کو کس طرح قبولا جا سکتا ہے؟ صحیح. عبدالرشید صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے جوائن کیا. نواب طالپور صاحب, کامران مرزا صاحب, آپ میرے ساتھ رہیے گا. مجھے ذرا طالپور صاحب ذرا کوئکلی یہ بتا دیں, آپ کے طرف تو بڑے شکوے آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مینڈیٹ رہا, آپ عرصہ دراز سے دہائیوں سے سندھ کے اوپر تو کم از کم حکمران ہیں, مرکز میں آپ ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہے, لیکن آپ جو ڈیلیور کر سکتے تھے کراچی کے لیے آپ نے تو کیا ہی نہیں وہ سب کچھ. شکر الحمدللہ ہم 15 سال سے حکومت میں ہیں. میں شکر کرتا ہوں اللہ پاک کا اس عزت کے لیے, اس رتبے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے اور میں شکر گزار ہوں پورے سندھ کے ہر اس شخص کو, چاہے کشمور ہو, چاہے میر پرخاص ہو, چاہے لاڑکانہ ہو, چاہے آپ کا کوئی بھی شہر ہو, حیدرآباد ہو, کراچی ہو. لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کے جتایا ہے 15 سال, اور انشاءاللہ اگلے 5 سال, اور انشاءاللہ اگر رب کی رضا رہی تو اس کے اگلے 5 سال بھی ہم حکومت میں ضرور رہیں گے, کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو کیڈر کر رہے ہیں. پورے پاکستان کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے جو ہمارے سندھ کے صوبے میں, پورے پاکستان سے کیا بلکہ دنیا کے باہر ممالک سے لوگ آتے ہیں ہمارے ہاں سندھ میں علاج کرانے کے لیے.
تو ہم نے یہ کام کیے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آج یہ عزت، یہ رتبہ ملا ہے. سب سے بڑی غلطی جماعت کی یہ تھی کہ اس نے پاکستان دشمن جماعت کے ساتھ اتحاد کیا. ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جن کے ایم این ایز اس جماعت کو چھوڑ کے سارے چلے گئے ہیں، جس میں سے ان کے ایم پی ایس چلے گئے ہیں، ان کے کاؤنسلرز چلے گئے ہیں، عام پبلک انڈسٹریز جس سیکٹر کا بات کریں لوگوں کی، وہ سب اس فتنے عمران نیازی کو اللہ حافظ کہہ چکے ہیں، اپنے راستے الگ کر چکے ہیں، اور اس پارٹی کے ساتھ انہوں نے الائنس آگے کر دیا، جس کے اپنے کاؤنسلرز کہہ رہے ہیں کہ عمران نیازی 2 نمبر آدمی تھا، اس نے ہمارا بیوقوف بنایا، اس نے ہمیں مصیبت میں پھنسایا. اس پارٹی کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس اتحاد کے ساتھ بن جاتے. صحیح.